انگیز واقعہ میرے ایک قریبی دوست کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب اس کے قریبی رشتہ داروں نے اس کے ساتھ عین وقت پر دھوکہ کر دیا، لیکن اللہ رب العزت پر بھروسہ اور اللہ پر جو اس بندے کا توکل تھا، اس کو ایسی رجال غیب سے جو ہے وہ مدد آئی کہ لوگ ہمیشہ صرف قصے کہانیاں بتاتے ہیں، لیکن میں آپ کو سچا واقعہ بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ ناظرین، میں جدہ میں تھا تو میرا ایک قریبی دوست تھا جو کہ مارکیٹ میں کام کرتا تھا اور وہاں پر وہ گوشت سیل کرتا تھا۔ میرا کمپیوٹر کا شو روم تھا، اکثر اوقات وہ آتا اور اپنی آپ بیتی سناتا رہتا اور میرے ساتھ شیئر کرتا رہتا۔ پردیس میں کوئی آپ کو ایسا بندہ مل جائے جو آپ کے دل کی بات سنتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس کے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک دن وہ آیا تو وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، پرسوں میری فلائٹ ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت سب کچھ خیر اسلوبی سے جو ہے وہ فرمائے اور بڑی عزت کے ساتھ سارے معاملے ہو جائیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیشہ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے یا نیا گھر بنانا ہوتا ہے تو غیبی مدد آتی ہے اور آپ کو بھی آ کر رہے گی، اس لیے کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں۔ لوگ آپ کو شکل سے جانتے ہیں لیکن میں آپ کو دل سے جانتا ہوں۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے جائیے اور یا ذوالجلال والاکرام، اور ایک اور عمل ہے، ایک اور کلمات ہیں بڑے، آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے۔ کہتے ٹھیک ہے جی، آپ نے جو گائیڈنس کی انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ ایسا ہو۔ تقریباً جب 1.5 ماہ گزر گیا تو میں اپنے شو روم میں تھا، تو آیا اور انتہائی پریشان جب وہ پاکستان سے واپس آیا۔ جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو میں نے اسے کہا یار کیا ہو گیا، کیوں تو پریشان کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ویلکم بیک، لیکن آپ کا اترا ہوا چہرہ مجھے کچھ کنفیوز کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے یار تم سنو گے تو پتہ نہیں یقین کرو گے کہ نہیں، تم سنو گے تو پتہ نہیں کیا سمجھو گے کہ میں نے کوئی من گھڑت بات بتا لی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ شیئر کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ تم نے مجھے ایک ایسی بات کر دی تھی جاتے جاتے کہ وہ کام ہو گیا میرے ساتھ۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے واقعہ سناؤں، ہے وقت؟ میں نے کہا میں نے سارے کام چھوڑ دیے، میرا یہ کمپیوٹر کا شو روم ایک طرف، اب میں بیٹھ گیا ہوں، اب مجھے واقعہ سناؤ پورا ڈیٹیل کے ساتھ۔ کہتا ہے میں پاکستان گیا، بیٹی کی شادی کے دن طے ہو چکے تھے، تو میں نے رشتہ داروں سے بہت زیادہ قرض لینا تھا جو کہ میں مختلف ان کے مشکل وقت میں ان کو دیتا رہا تھا۔ اور جب میں گیا اور میں نے ان سے کہا جی کہ میری بیٹی کی شادی ہے، تو آپ لوگوں نے وعدہ بھی کیا ہوا تھا، میں اس کے بھی بہت تاخیر کے ساتھ آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز میرا وہ جو قرضہ تھا لوٹا دے تاکہ میں بیٹی کی شادی جو ہے وہ کر سکوں عزت کے ساتھ، اور میں اپنا پیسہ ہی مانگ رہا ہوں اور آپ لوگ کو انوائٹ بھی کرنے آیا ہوں۔ تو اس نے بتایا جی کہ میں جس رشتہ دار کے پاس بھی گیا، او جی ہمارے تو حالات پہلے سے بھی خراب ہو گئے ہیں، ہم نے کون سا کوئی انکار کیا ہے، ہم نے کون سا کوئی نہیں دینے، ہم تو مانتے ہیں لیکن اب ہو تو تب نا، اب کوئی ہمارے پاس بچا بھی نہیں کہ بیچ کے بھی آپ کو کچھ دے دیں، ہمارے حالات خراب ہیں۔ اب وہ جناب چپ چاپ کے کیا بندہ کہے، قریبی رشتہ دار ہوں تو بندہ کیا کہے گا۔ اب وہ کہتا ہے جی میں چپ چاپ اپنے گھر آ گیا، آ کے بیگم سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ رقم نہیں بن پا رہی ہے تو کوئی بہانہ بنا کے شادی کو ڈیلے کر دیتے ہیں، میں 2-3 مہینے اور کام کر کے آ جاتا ہوں یا کچھ ایسا کر لیتے ہیں۔ بیگم نے کہا کہ ایسا نہ کریں، سب کچھ باقی جو ہے وہ تیاریاں ہو چکی ہیں، ایک بارات کے کھانے کا مسئلہ ہی ہے نا، جس کے پیسے آپ کے پاس کم ہو رہے ہیں، تو آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، اللہ توکل۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ توکل ہی سب ہوتا ہے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خیر اینی وے دونوں میاں بیوی میں طے ہو گیا کہ نہیں شادی ہوگی اور وقت پاری ہوگی۔ کہتا ہے کہ شادی والے دن بارات آ گئی، کھانا کھلایا جا رہا تھا شادی حال میں، سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور میں صرف یہ دعا کر رہا تھا کہ اے میرے رب میری عزت رکھ لے، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو ہی عزت دینے والا، تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ بیٹی کی شادی ہے اور تو غیبی مدد کرتا ہوتا ہے جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے، اسی طریقے سے تو آج بھی میری مدد کر۔ اس نے جب ہوٹل والوں کے پاس گیا تو پوچھا کہ کتنا میرا بل بنا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بندے کاؤنٹ کر لیے ہیں تو آپ کا بل اتنا بنے گا، سب کچھ ٹوٹل ملا کے۔ اس نے جب اپنی جیب میں پیسے چیک کیے، سلامیاں وغیرہ بھی حاصل سب کچھ، اب اس کو پتہ چلا کہ 70,000 روپیہ کم ہے اس کے پاس ابھی بھی۔ اب اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے ہوٹل والوں سے کہا کہ کیا میں بعد میں پے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا سوری جی ہمارا فی الحال ایسا کوئی پلان نہیں ہے، تو اور آپ کو یہ سارے آج پے کرنا پڑے گا، آج ہی، جب وہ چلے جائیں بارات والے تو آپ اس کے بعد پے کر دیجئے گا۔ اب یہ پریشان اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لوگوں کے پاس جا رہے، سب سے پوچھ رہے کھانا کھا لیا، کیسا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اندر سے یہ حالت۔ گزرتے اچانک ایک بزرگ کے پاس سے گزرا،
سفید داڑھی والے، بڑے ہی خوبصورت بزرگ، اتنا ان کا نورانی چہرہ اور سفید رنگ کے کپڑے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے جسم سے بھی روشنی نکل رہی ہے، ان کے کپڑوں سے بھی روشنی نکل رہی ہے۔ تو بزرگ نے دیکھا تو گزرتے گزرتے ان کا ہاتھ پکڑ لیا بزرگ نے، تو رک گئے، کہتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، کھانا کھا لیا آپ نے؟ کھا لیا۔ بزرگ نے کہا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں۔ اس نے کہا نہیں تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا نہیں رہے، مجھے بتا دو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ انہوں نے کہا بزرگوں کوئی پریشانی نہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہوئے ہیں تو میں کیا بتاؤں ان کو، وہ رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے قرضہ واپس نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے نہیں پوچھا۔ اب جب جانے لگے تو بزرگ کھڑے ہو، کہتے ہیں سنو تمہیں پریشانی ہے اور تم مجھے بتا نہیں رہے۔ انہوں نے کہا بزرگوں ایسی بات نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بیٹی کی شادی ہے، بندہ غمگین ہو جاتا ہے تو بالی ہے پیاری ہے سب۔ انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں تمہارے کام آ جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں 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 ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا دوسری بات نہیں کرو۔ انہوں نے جناب جی پیسے اپنی جیب سے نکالے اس بزرگ نے اور اس بندے کی جیب میں ڈال دی، پتہ نہیں کتنے تھے، نہ بات ہوئی نہ کچھ۔ انہوں نے کہا کچھ رقم، تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہ کریں، آپ لڑکے والوں کی طرف سے ہیں۔ انہوں نے کہا میں کس طرف سے ہوں؟ بزرگوں نے کہا تم پریشان نہ ہو، یہ پیسے رکھو اور اپنا جو ہے وہ کام کرو۔ انہوں نے کہا نہیں میں پلیز اگر آپ قرضے کے طور پہ دیتے ہیں تو میں لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یار یہ میرے تک پہنچ جائیں گے، فکر نہ کرو۔ انہوں نے کہا جو میرا دوست ہے نہیں میں اگر قرضے پہ طور کے دیتے ہیں تو میں رکھتا ہوں، لیکن ورنہ میں نہیں رکھتا۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا نکالنے کے لیے، بزرگ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بزرگ چاہتے نہیں تھے کہ لوگ یہ معاشرہ دیکھیں، سلامیاں تو سب دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کیا پتا تھا کہ بزرگ کیا دے رہے ہیں۔ کہ اب بزرگ نے کہا اچھا سنو مجھے تم دے دینا۔ اب انہوں نے کہا اپنا ایڈریس بتائیں۔ بزرگ نے ایک شہر، ایک گلی، ایک محلے کا نام بتا دیا کہ وہاں پر جانا۔ انہوں نے کہا نام بھی بتائیں، ان بزرگوں نے اپنا نام بھی بتا دیا۔ تو یہ انہوں نے جناب وہ نوٹ کیا، رکھ لیا، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کو انشاءاللہ 30 دن کے اندر اندر یہ مل جائیں گے۔ تو وہ اس طرح ہوا کہ بزرگ تو پھر وہ مطلب چلے گئے، جیسے بارات گئی اس سے پہلے وہ کہیں چلے گئے۔ اب انہوں نے جناب رقم پے کی، خوش ہوئے، اور اس کے بعد یہ خوش کہ الحمدللہ عزت رہے گی، پیمنٹ بھی پوری ہو گئی تھی۔ اور جب یہ پیمنٹ کرنے گئے تھے تو جو بزرگ کا لفافہ تھا انہوں نے جب کھول کے دیکھا تھا تو حیران ہو گئے، اس میں پورا 70,000 روپے ہی تھا جو کم تھا۔ اب کہتے ہیں جی کہ میں اب آ گیا ہوں جدہ، میں نے آتے ہی سب سے پہلے اپنی کمپنی سے جو ہے وہ ایڈوانس 2 سیلریاں مانگی ہیں اور لے کے میں نے اپنے بیٹے کو دے کے بھیجی ہیں۔ بیٹا میرا لے کے گیا۔ انہوں نے کہا جی نہ یہاں پر جو ہے کوئی بزرگ ایسے رہتے ہیں، نہ کوئی اس نام کا کوئی بندہ رہتا ہے جی، اور نہ کوئی ایسا ہے یہاں پر۔ ہاں گلی جو محلہ اور شہر وہ ہے۔ یہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے بیٹے سے کہا کہ تم کہیں گھوم پھر کے آگے ہو، یہ پیسے دے کے آؤ، کیونکہ انہوں نے پیسے بھیجے تھے اور بیٹے سے کہا تھا جا کے پیمنٹ کر کے آؤ۔ تو ناظرین پھر وہ جب میرے پاس آئے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ ہے ہی نہیں ہے، میں رقم کس کو لٹاؤں، تمہارے خیال میں یہ کون ہو سکتا؟ یہ میں نے کہا جی آپ جو واقعہ بتا رہے ہیں وہ 100% سچ ہے، میں نے آپ کے واقعے کے اوپر یقین کیا۔ یہ میرے رب کی غیبی مدد تھی جو کہ شروع سے وہ کرتا رہا ہے۔ وہ شخص اس کو آپ رجال غائب کہیں یا حضرت خضر علیہ السلام کہیں، جیسا بھی ہیں، لیکن میرے رب کا نظام بڑا عجیب ہے۔ وہ چاہے تو اپنے بندوں کے ذریعے مدد کر دے، اگر کوئی بندہ اس کو اس لائق نظر نہ آئے تو اپنے لائق بندوں کے ذریعے وہ بھیج کے مدد کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے جو عمل کیا تھا ناظرین، جو میں نے ان کو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام روزانہ 313 بار پڑھتے رہنا ہے، اور روزانہ 10 بار سورہ الکوثر پڑھنی ہے صبح اٹھتے ہی، اور 10 بار استغفر اللہ العظیم روزانہ صبح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی ایسی مدد کی کہ آپ بھی سن رہے ہیں، میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، میں آج بھی حیران ہوں، میں آج بھی پریشان نہیں ہوں، حیران ہوں کہ میرا رب کتنا عظیم ہے کہ اپنے بندوں کو کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔